أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. چراغ ایسا زمانے میں جلایا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چراغ ایسا زمانے میں جلایا ہے محمد نے، جہالت کے اندھیروں کو مٹایا ہے محمد نے. معطر ان کی خوشبو سے فضا اسلام کی ہر سو، چمن اسلام کا یارو بسایا ہے محمد نے. نہیں گھبرا سکے مسلم کبھی باطل کی طاقت سے، شہادت کا سبق ایسا پڑھایا ہے محمد نے. نہیں تھی نام کو بغض و عداوت ان کے سینے میں، نہیں تھی نام کو بغض و عداوت ان کے سینے میں، کہ دشمن کو بھی سینے سے لگایا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. لیا ہے نام جب ان کا سکون اس دل نے پایا ہے، لیا ہے نام جب ان کا سکون اس دل نے پایا ہے. ہمارے دل کے ہر غم کو بلایا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرشتے سرنگو ہیں، حق کی رحمت ناز کرتی آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے در یتیم پر، گنبد خضرا کے مکین پر، رحمت للعالمین پر. فرشتے سرنگو ہیں، حق کی رحمت ناز کرتی ہے. زمیں والے فلک کی تجھ پہ رفعت ناز کرتی، فلک کی بلندی آپ کی بلندی پہ ناز کرتی ہے. بڑھا جاتا ہے کیوں یہ خود بخود معیار انسانی، یہ کون آیا ہے کس پہ آدمیت ناز کرتی ہے، یہ کون آیا کس پہ آدمیت ناز کرتی ہے. جہاں میں آمد مرسل کی آمد کی خبر سن کر نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے. جناب آمنہ کو اللہ کے حبیب کی والدہ محترمہ، والدہ ماجدہ، مومنوں کی اماں، اہل ایمان کی اماں، جہاں جناب آمنہ کو ناز تھا ہاں اپنی قسمت پر، جناب آمنہ پہ آج قسمت ناز کرتی ہے. جناب آمنہ پہ آج قسمت ناز کرتی ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ زمین نازاں، فلک نازاں، بشر نازاں، ملک نازاں. زمین نازاں، فلک نازاں،
بشر نازاں، ملک نازاں، خدائے پاک نازاں، خدائے پاک نازاں، اس کی عظمت ناز کرتی ہے، اس کی عظمت ناز کرتی ہے، اللہ کے حبیب کی عظمت پر اللہ کی عظمت ناز کرتی ہے۔ شجر ہو یا حجر ہو، چاند ہو، سورج ہو، تارے ہوں، تمہاری ذات پر دنیا کی خلقت ناز کرتی ہے، تمہاری ذات پر دنیا کی خلقت ناز کرتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الاول کے مہینے کی بہار حضور ہیں، اور آپ کے ذکر میں مصروف اللہ کے لیل و نہار ہیں، دن بھی آپ کے ذکر سے سرشار، رات بھی آپ کے ذکر سے سرشار، جمادات ہوں یا حیوانات، پرندے چرندے درندے حشرات، ساری کی ساری کائنات جس ذکر سے سکون پاتی ہے، جس تذکرے سے اطمینان پاتی ہے، وہ یا اللہ کا ذکر ہے یا اللہ کے محبوب کا تذکرہ۔ اللہ کا ذکر ہے یا اللہ کے محبوب کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اللہ نے کوئی نفلی عبادت ایسی ہی نہیں چھوڑی کہ جس نفلی عبادت کے ساتھ آمنہ کے لال کے ذکر کو ایسے نہ جوڑ دیا ہو، ایسے جوڑ دیا، فرائض میں بھی، نوافل میں بھی، اور عظمت والے ذکر میں بھی حضور کا ذکر خیر اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں، تکبیر میں، جہاں تکبیر کہیں گے نا، ابھی نماز کے وقت تکبیر تحریمہ کہیں گے، اس کے بعد تو مؤذن کیا کہے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، فوراً کیا کہے گا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ اس نام کی لذت 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 دل عشاق سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی جب زبان سے نکلتا ہے تو دل کے اندر جنت کی خوشبوؤں کی ایک بہار مچلتی ہے، اور آنکھوں میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ آپ کا ذکر جب آپ نماز میں کرتے ہیں اور کس پیارے انداز سے کرتے ہیں، کیسا اہتمام اللہ نے آپ اپنے محبوب کے ذکر کے لیے کیا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح۔ ابھی نماز میں آپ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کتنا آپ نے اہتمام کیا ہے۔ گھر سے چلے ہیں، وضو کیا ہے، مسجد میں آئے ہیں، وضو نہیں، وضو کیا ہے، اپنی جوتیاں باہر اتار دی ہیں، ادب احترام کے ساتھ مسجد کے ساتھ اندر آ کے بیٹھ گئے ہیں، پھر آپ ادب احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، رخ قبلے کی طرف ہوگا، ہاتھ آپ بلند کریں گے، سینے پہ ہاتھ باندھیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ کبھی سجدے میں جا کے اللہ کی توحید کے ترانے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کبھی رکوع کے اندر اللہ کی توحید کے ترانے، یہ سارے وظیفے پڑھتے پڑھتے پھر آپ ادب سے بیٹھ جائیں گے، احترام سے بیٹھ جائیں گے، آپ کے ہاتھ آپ کی رانوں پر ہوں گے، چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، نگاہ جھکی ہوئی ہوگی، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں مزید اللہ کی وحدانیت کا سبق پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پوری پڑھنے کے بعد
اب آ کر آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھا کتنا اہتمام آپ سے کیا، صاف کپڑے پہنو، ستھرے کپڑے پہنو، پاک لباس پہنو، بدن کو پاک کرو، اعضاء کو وضو سے پاک کرو، مصلی پہ آ جاؤ، کھڑے ہو کے اللہ کی بندگی کرو، سجدے میں جاؤ، رکوع میں جاؤ، پھر اتحیات پڑھو، اس کے بعد یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کتنا اہتمام ہے اور کتنا احترام ہے۔ اتنی بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم اس زمانے میں پھیلی ہوئی ساری خرافات سے آزاد ہو جائیں، جو خرافات اللہ کے نبی کا نام لے کر اس زمانے میں اللہ کے نبی کا امتی کر رہا۔ خرافات تو ویسے ہی منع ہے، فضولیات تو ویسے ہی منع ہے، وہ چیزیں جس کو اللہ کے نبی نے ناپسند کیا ہے وہ تو ویسے ہی منع ہے، اور اگر وہی چیزیں اللہ کے نبی کا امتی کہلانے والا اللہ کے نبی کے نام پر شروع کر دے تو قیامت کے دن کیا بنے گا، آخرت میں کیا بنے گا، ہم ان کو منہ کیسے دکھائیں گے؟ وہاں تو ایک ایک آپ کا عمل اور میرا عمل، ہر امتی کا عمل ایسے سنت کے ساتھ میچ ہوگا، ایسے میچ ہوگا، برابر برابر اعمال آئیں گے۔ ذرہ برابر بھی اگر سنت سے ہٹ کے عمل کر لیا، وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بظاہر کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، فَهُوَ رَدٌّ رَدٌّ رَدٌّ۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ نماز جیسا افضل عمل اگر سنت سے ہٹ کے میں اور آپ ادا کر لیں گے، جان بوجھ کے سنت کو چھوڑ لیں گے، تو یہ فرض بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، تو باقی اعمال کیسے قابل قبول ہو سکتے ہیں کہ سنت سے ہٹ کے کرتے رہیں اور یہ کہتے ہیں میری چاہت ہے، میری مرضی ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے۔ تو میرا دل یہ چاہتا ہے تو اس کو اللہ کے نبی کی سنت تو قرار نہ دو، دین کا حصہ تو قرار نہ دو، یہ کہتے ہیں ہاں میری چاہت ہی، پھر کچھ نہ کچھ بات بنتی۔ لیکن کوئی ایسا عمل جو اللہ کے نبی نے بتایا نہیں، سمجھایا نہیں، سکھایا نہیں، حضور نے کر کے دکھایا نہیں، صحابہ کی زندگی میں موجود نہیں، ائمہ کی زندگی میں موجود نہیں، صوفیہ کرام کی اس نے کوئی تشریح نہ کی، اور میں کہوں جی میری مرضی تو یہ ہے ایسا ہونا چاہیے، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی ریزن ہے، اس کی وجہ ہے۔